सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों की से मुतालिक सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलदम करार दे दी। सूबाई हुकूमत को तमाम कवानीन आर्टिकल 140A से हम आहंगी करने की हिदायत। सूबाई और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात में तजाद वाली शिकों में तब्दीली का हुक्म। SPCA एक्ट KDA कवानीन आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म। MDA हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सहमन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के कवानीन में ज़रूरी तरमीम की हिदायत। वाटर बोर्ड कवानीन में भी ज़रूरी तब्दीलों का हुक्म। फैसले में लिखा, सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने और मकामी हुकूमतों से अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएँ। क्या काबीना के इख्तियारात भी मुकामी हुकूमत को दे दें, बाकी सब कर बैठ जाएं। फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंदिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के आखिरी दिन बिल पर फैसले पर तबसरे से इनकार। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती बिल से मुतल्लिक़ फैसले पर अमल करेंगे। क़वानीन को 140A से हम आहंग करने को तैयार हैं। फैसल सजवारी बोले, मुकामी हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जिसके पास सारे इख्तियार हों। आइन से मुतसादिम कोई कानून साज़ी नहीं की जा सकती। लीगल टीम से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। ताहयात नाअहली ख़त्म करने से मुतालिक पाकिस्तान बार कौंसिल की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़। दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। ताहयात नाअहली के मामले पर नज़रसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। गिलगित में कोरोना मस्बत आने की शरह 27% रिकॉर्ड। कराची में शरह 23, मीरपुर और हैदराबाद में 18, मुजफ्फराबाद में 16, लाहौर और मर्दान में 13 और इस्लामाबाद में 12% रही। मुल्क में कोरोना के मजीद 32 मरीजों का इंतकाल हुआ और 5327 नए केस रिपोर्ट रहे। मजमूई शरह 9.6% रही। विफाक की वज़ीर असद उमर कहते हैं अभी भी तमाम शहरियों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, कोरोना से जान छुड़ाने का हल वैक्सीन ही है। सिंध में वैक्सीनेशन के लिए डोर टू डोर मुहिम शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान बहावलपुर रवाना। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब करेंगे। प्रोग्राम से बहावलपुर डिवीज़न के 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। नवाब बहावल अब्बासी तहरीक इंसाफ में शामिल। वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। बहावल अब्बासी आइंदा बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। वाशी साहब इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे। इस साल आए, अगले साल आए, ये डॉक्टरों का और उनका फैसला है। शाहिद खकान अब्बासी ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए एक और तारीख दी थी। कहते हैं नवाज शरीफ इस साल या अगले साल तक आ जाएंगे। एहसन इकबाल बोले, नैब सारा काम इमरान खान के इशारों पर कर रहा है। जिन लोगों ने बेगुनाह जेलें काटी उनके नुकसान का दावा कौन करेगा। हमजा शहबाज बोले, दूसरों को चोर डाकू कहने वाले को स्क्रूटनी कमेटी ने चोर और डाकू करार दिया। इमरान नियाजी 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे थे। हमजा शहबाज की पेशी पर लीगी MPA रुखसाना कौसर के शौहर और लीगी कारकुनान में तल्ख कलामी गुत्थम गुत्था हो गए। आज हमने इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की है, जिसमें हमने ये इस्तदा की है, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी इस बात का यादा कर चुकी है कि अकबर एस बाबर की इस पटिशन में किसी किस्म का ना कोई अथेंटिक सबूत मौजूद है। अकबर एस बाबर को इस केस से जो है वो अलहदा कर दिया जाए। स्क्रूटनी कमेटी ने तमाम दावों का पोल खोल दिया। अकबर एस बाबर कोई सबूत पेश नहीं कर सके, खुद को केस से अलग कर लेना चाहिए। फरूख हबीब का मशवरा। कहा, हमें भारत और इसराइल की फंडिंग का ताना देने वाले अपना हिसाब कब देंगे। नून लीग ने 9 अकाउंट खुफिया रखे। इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी का अमल तेज करने की दरख्वास्त की है। अकबर एस बाबर बोले, PTI के साथ 8 वॉल्यूम मिलना बाकी है। इलेक्शन कमीशन आज तमाम डॉक्यूमेंट्स देगा, जायजा लेकर हकाइक अवाम के सामने रखेंगे। आज तीसरा दिन है जब से राणा सनाउल्लाह साहब ने आला अदलिया से लेकर निचली अदालतों तक धमकी दे रखी। अपनी आला क़यादत के कहने पर जजों को धमकी दी है, ऐलान बगावत किया है, उन्हें बताया है कि उनका गिराव किया जाएगा। रानी इस बात की है कि अभी तक इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई अदालती सो मोटो नहीं हुआ।
رانا ثناءاللہ کی ججز کو دھمکیاں، شہباز گل کی اعلیٰ عدلیہ سے نوٹس لینے کی اپیل، کہا رانا ثناءاللہ کی دھمکیوں کو 3 روز ہو گئے مگر اب تک سموٹو نوٹس نہیں لیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے لیگی قیادت کے کہنے پر عدلیہ کے خلاف اعلان بغاوت کیا۔ جنوری میں مہنگائی کی شرح 13% ریکارڈ کی گئی، دسمبر میں افراط زر 12.3% رہا۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے برانڈڈ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، گھی اور آئل کی قیمتیں بڑھا دیں، فی یونٹ بجلی 3 روپے 10 پیسے مہنگی ہونے کا امکان۔ نیپرا نے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ پیٹرول مزید مہنگا نہیں ہوگا، وزیراعظم نے سمری مسترد کر دی۔ اوگرا نے تیل کی قیمتوں میں 14 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز دی تھی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وزارت خزانہ 15 روز کے لیے قیمتیں برقرار رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 30 ارب کا ریونیو خسارہ حکومت برداشت کرے گی۔ سیلز ٹیکس اہداف سے کم ہونے پر سالانہ 260 ارب کا خسارہ برداشت کیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں صدارتی نظام کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی سینیٹر اظہر ربانی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پارلیمانی نظام کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایوان 73 کے آئین کے پیش کردہ پارلیمانی طرز حکومت کا تحفظ کرے گا۔ دیگر کوئی بھی طرز حکومت وفاق کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا۔ گیلانی صاحب تشریف نہیں لائے، ٹوٹل 8 سینیٹرز جو اپوزیشن کے نہیں آئے۔ گیلانی صاحب نے اور انہوں نے بغیر زرداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے علم میں کیا ہوگا، میرا نہیں خیال۔ یوسف رضا گیلانی آصف زرداری کو بتا کر ہی سینٹ نہیں آئے تھے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا دعویٰ کہا نہیں سمجھتا یوسف رضا گیلانی نے آصف زرداری اور بلاول کو بتائے بغیر فیصلہ کیا ہو۔ لگ رہا ہے لیڈرشپ کے کہنے پر حکمت عملی بنی اور گیلانی کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ پارٹی سینیٹرز پر تنقید کر رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کا استعفیٰ واپس نہ لینے کا اعلان، کہا بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ کام نہیں کروں گا، استعفیٰ پارٹی چیئرمین کو بھجوا دیا۔ 5 سرزمین پارٹی کا با اختیار بلدیاتی نظام کے لیے تیسرے روز بھی دھرنا جاری۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سمیت پارٹی رہنما کیمپ میں موجود۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اختیارات نچلی سطح پر منتقل کر کے مسائل حل کیے جائیں۔ PSL 7 کے سنسنی خیز مقابلے، ٹاس جیت کر میچ جیتنے کی روایت بدل گئی۔ ملتان سلطانز ہدف کا دفاع کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 رن سے ہرا دیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 175 رنز کے تعاقب میں 168 رنز بنا سکی۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ چیف جسٹس گلزار احمد آج ریٹائر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ ریفرنس۔ سپریم کورٹ بار کا چیف جسٹس گلزار احمد کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ۔ جسٹس عمر عطا بندیال بولے ہم سب کا مشترکہ کام انصاف کی فراہمی ہے، انصاف کی فراہمی کو عبادت سمجھتے ہیں، یہاں ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، خود پر ہونے والی تنقید کا جواب نہیں دیتے، یہی ہمارا منصب ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کے مظالم جاری۔ جنوری 2022 میں 22 کشمیری شہید، 17 زخمی۔ 5 فروری کو مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں شہری سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ بلندی پر واقع شمشال گاؤں میں مواصلاتی انقلاب آ گیا۔ ایس سی او نے شمشال گاؤں کو 4G سروسز کے ذریعے دنیا سے جوڑ دیا۔ گاؤں کے مکین مواصلاتی رابطے اور طبی سہولتوں کے لیے 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے ہنزا جاتے تھے۔ شہزاد رائے کا ہر انداز نرالا، گلکاری کے ساتھ سماجی خدمات۔ شہزاد رائے آبادی اور فیملی پلاننگ کے سفیر مقرر۔ کورونا فرنٹ لائن ورکرز کو گیت گا کر خراج تحسین پیش کیا۔ جعفر آباد کے علاقے بی بی نانی کے مقام پر 2 گاڑیوں میں تصادم، 4 افراد جام بھگ، 12 سے زائد زخمی۔ چونیا میں بھی دھند کے باعث بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 طالب علم جام بھگ ہو گئے۔
انجمن اساتذہ جامعہ کراچی آج یوم سیام منا رہی ہے۔ سیکرٹری انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کا کہنا ہے حکومت سندھ جامعہ کے اختیارات ختم کرنا چاہتی ہے۔ دعا منگی کیس کے ملزم زہیب قریشی کے فرار کی تفتیش میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے کیس کے اہم کردار آن لائن کار ڈرائیور عمیر کو حراست میں لے لیا۔ گرفتار اہلکار نوید اور حبیب ظفر جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش۔ جسمانی ریمانڈ میں 3 فروری تک توسیع۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں 5ویں پوزیشن کے پلے آف میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ میچ پاکستان کے پہلے ایچ ڈی سپورٹس چینل اے سپورٹس پر دکھایا گیا۔ یہ جو ٹاس کا ہے کہ ٹاس جیتو میچ جیتو، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ایک لفظ ہے اس شعر میں، نو کے مشگاں۔ یہ نو کے مشگاں کیا ہے؟ پلکوں کا سرا۔ آپ کہہ رہے ہیں پلکوں کا سرا، اور نبیل کپور صاحب نے بالکل صحیح سینس اپلائی کیا۔ صحیح ہے جواب۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، ہنسی اور کہکہوں کا طوفان۔ پی ایس ایل 7 کے میچز پر سابق کپتان یونس خان اور فاسٹ بالر تنویر احمد کے ماہرانہ تجزیے۔ رہنما پیپلز پارٹی نبیل کپور نے کھیلا وسیم بدامی کے ساتھ منفرد کھیل اور پہلی گیند پر چھکا لگا دیا۔ علم نجوم کے ماہرین نے چلی ستاروں کی چال، آتی عاطف اور مصطفیٰ چودھری کی باتوں نے کامیڈی کا تڑکا لگایا۔ گلگت بلتستان کے ضلع خزر کی وادی یاسین میں ہوئے کھیلوں کے دلچسپ مقابلے، مردوں اور خواتین کے آئس ہاکی میچز، بزرگوں نے بھی فٹ بال کھیلی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2132 درہم کا ہو گیا، 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔